الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوجد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة ہجرته بطیبة علا بها ذکره وامتد بها صوته اسمه بشیر المصدد ونذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق أنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صلوات پڑھیں محمد اور عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، حضرت علمدار وفا شہنشاہ وفا کے عنوان کے تحت ہمارا جو یہ خمسہ ہے وہ اپنے ان مراحل کی طرف جا رہا ہے کہ ہم اب نتیجے کے نزدیک ہیں. اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے محترم سننے والوں تک اس شہنشاہ وفا کے سلسلے میں مقدمہ اس لیے بناتا ہوں، اور وہ مقدمہ بھی میں اب لفظ اپنی طرف سے عرض کروں گا کہ عباس نام ہے اس وفا کے شہنشاہ کا جس کا مقدمہ بھی قرآن ہی سے بن رہا ہے. وہ کیسے؟ جس کا نام ہی قرآن سے نکلا ہو. میں اس بات کو، بہت سارے ہمارے نوجوان اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ حضرت عباس کا نام قرآن میں کہاں ہے. بہت سارے ہمارے جوان اس بات سے واقف نہیں ہیں، تو اب میں آج ان کی طرف لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. ہاتھوں میں آیا ہے قرآن وفا. تھوڑا سا جا کے سنیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. ہاتھوں میں آیا ہے کس کے؟ نہیں، میں اب میں تھوڑا سا اور ذہنوں کے نزدیک ہوتا ہوں. جس کا
رحل امامت کے ہاتھ بنے، جس کا رحل امامت کے ہاتھ بنے اسے قرآن وفا کہتے ہیں۔ ہاتھوں میں آیا، اذان بھی امامت نے کہی، اقامت بھی امامت نے کہی۔ یار اس سے بڑا نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہے میرے امام کے ہاتھوں میں اذان بھی علی نے کہی، اقامت بھی علی نے کہی، اور کچھ وصیتوں کے مطابق حضرت عباس کا نام عباس رکھا، اذان کے ساتھ عباس رکھا۔ کسی نے پوچھ لیا تھا لما نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا قال اللہ، امام اللہ فرماتا ہے، امام فرما رہے اللہ اپنے قرآن میں۔ اب میں اس زمانے میں کوئی صورتیں نہیں ہوا کرتی تھی، یہ صورتیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی تھی کہ یہ وہ صورت ہے، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ صورت ہے۔ ان کے نام بعد میں دیے گئے ہیں، جو نام جیسے سورت یاسین ہے، سورت بقرہ ہے، یا جو جتنی بھی ہیں وہ بعد میں نام دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں سمجھایا جا سکے کہ یہ پوری سورہ کس نام سے موسوم ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سورہ ہے انسان، سورہ انسان۔ اس سورہ میں اللہ نام کی توضیح فرما رہے میرے امام کہ میں نے عباس کا نام عباس کیوں رکھا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن، سورہ انسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ قیامت نام ہے اس روز کا جس دن دنیا تھر تھر کانپے گی۔ عباس نام ہے اس ذات کا جسے دیکھ کر توحید کے مخالف تھر تھر کانپیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے نام معنی ایک ہے۔ جو معنی اسد کی، جو معنی حیدر کی، جو معنی زرغان کی، جو معنی غضنفر کی، جو معنی زیغم کی، جو معنی لیث کی، جو معنی کسورہ کی، وہ معنی عباس کی۔ بصائر الدرجات کتاب ہے، بہت ہی نایاب کتاب ہے۔ اس میں لفظ عباس کی معنی کی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میرا ساتھ دیں تو میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ سے بہت باتیں کرنی ہے لیکن تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بصائر الدرجات میں مختلف چیزوں کے مختلف القابات کی وضاحتیں کی گئی ہیں۔ جتنے بھی درجات، یہ نام کتاب کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو جو درجات اللہ کی طرف سے دیے گئے، لوگوں والے درجوں کو درجہ تھوڑی نہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ یاد رکھنا درجے ہم دیتے ہیں، اس وجہ سے رفیع الدرجات، اللہ نے جو درجے دیے ہیں ان سب درجات کی وضاحتیں اس کتاب بصائر الدرجات میں موجود ہے۔ بصائر الدرجات میں اس میں لفظ عباس کی معنی بھی بیان کی گئی ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے لفظ عباس تک پہنچنے کے لیے سارے شعروں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ میں مجبور ہوں۔ اب میں اپنے لفظوں میں اس عربی کا ترجمہ کرتا ہوا جاؤں گا، مجھے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سارے دوست الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، اس وجہ سے میں آپ تک پہنچنے کے لیے صرف اپنے لفظوں میں عربی الفاظ کا اپنے انداز میں اور بڑے سلیس انداز میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ حیدر اس شیر کا نام ہے جس کا استقبال کعبہ کرے۔
کروں. حیدر اس زندہ باد زندہ باد. حیدر اس شیر کا نام ہے کہ جس کا استقبال کعبہ کرے. بھائی بات تو چیر پھاڑ کی ہے. اب میں یہاں کعبے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، تو میں اسے اپنے سلیس الفاظ میں اپنے جوانوں تک یہی پہنچا سکوں گا. حیدر اس شیر کا نام ہے جس کا استقبال کعبہ کرے، اور زیغم اس شیر کا نام ہے جو اپنے کی چھاڑ میں بیٹھ کر غیروں کو بھگاتا ہے. اور میں نے شاید پرسوں لفظ قسورہ کی معنی بھی کہی تھی کہ لفظ قسورہ جو قرآن نے بتایا ہے، قسورہ اس شیر کا نام ہے جسے اچھے اچھے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. توجہ ہے. لیکن بصائر الدرجات نے ان سارے الفاظ اور درجات کی معنی کو اکٹھا کیا، معنی کو اکٹھا کیا، اور آخر میں لفظ عباس کی وضاحت کی ہے. بصائر الدرجات والے کہتے ہیں یاد رکھنا حیدر یہ ہے، زیغم یہ ہے، لیث یہ ہے، قسورہ یہ ہے، اسد یہ ہے، لیکن عباس وہ ہے جسے حیدر پالے، جسے زیغم پالے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ یہ آتے ہیں، پیدا تو ہم ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں، ہاں پیدا تو ہم ہوتے ہیں. جہاں غلاظتیں نجاستیں ہوں، ٹھیک ہے، تو پیدا تو ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آتے ہیں تو پھر آنا سب کا دکھا دوں نا. معصوم کیسے آتا ہے، نبی کیسے آتا ہے، وسیع کیسے آتا ہے. لیکن پڑھوں گا قرآن، اگر آپ کے ذہن میرا ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. ارشاد ہوا اللہ بتانا چاہتا ہے نبی کیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے. نبیوں کی تخلیق بھی بتائی، مومنوں کی تخلیق بھی بتائی، اور منکروں کی تخلیق بھی بتائی. اب بتاؤں گا قرآن سے. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نبیوں کی تخلیق بتا رہا ہے کہ میں نے اب گنیے گا یہ کتنے نبی اللہ نے گنوائے ہیں. 12 14 18 19 40 کتنے. سنیے گا اللہ گنوا رہا ہے. اب مجھے بتائی گا ان میں کتنے نبی ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. کتنے ہوئے؟ اللہ ایک کنٹیونسی دے رہا ہے، یعنی آدم سے عیسیٰ تک یہ کنٹیونسی ہے. ٹھیک ہے. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ سے لے کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنے نبی ہوئے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے نبی ہوئے؟ 1,24,000 پورے ہیں؟ نہیں. 1,00,000 زندہ باد. 1,00,000 ایک کم 24,000. 1,00,000 ایک کم 24,000. اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کی تخلیق بتائی. معلوم ہوا جو تخلیق میں محمد جیسے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے جیسا کہنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. وہ تو نبی سے پوچھو کہ نبی جیسا کون ہے.
تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے زندہ باد، ٹھیک ہے۔ کمال یہ ہے کہ نبی کہے کہ یہ مجھ جیسا، یہ ہوتا ہے۔ تو تخلیق دیکھتے آئیے گا، تخلیق دیکھتے آئیے گا۔ آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے تخلیق بتائی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ دو چیزوں سے اللہ نے سارے نبی بنائے، محمد نہیں۔ یار میں جس مجمع میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر لفظوں کی قدر ہوتی ہے، یہ تو آیت ہے، غور کریں۔ اللہ آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی تخلیق بتا رہا ہے کہ میں نے دو چیزوں سے بنایا، پہلے تراب پھر کن فیکون، پہلے تراب پھر کن فیکون، پہلے تراب ہے پھر کن فیکون ہے۔ یار یہ کائنات سمجھ میں تب آئے گی جب تک تراب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ معصوم کی تخلیق بتا رہا ہے کہ میں نبیوں کو کیسے بناتا ہوں، پہلے تراب ڈالتا ہوں۔ ہاں، پہلے تراب پھر کن فیکون، تو دو چیزوں سے بنے سارے نبی۔ فاطمہ کے بابا کی بات نہیں ہے، ان کو ان سے کہاں ملا رہے ہو؟ کبھی سجاد بھائی، کبھی اشارے بہت کچھ بول دیتے ہیں۔ اب میں پھر سے کہتا ہوں، سارے نبی دو چیزوں سے بنائے گئے، تراب اور کن فیکون۔ تو فاطمہ کے بابا کو ان سے کہاں ملا رہے، اس کو ان سے کہاں؟ توجہ ہے؟ اب وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ آئے کیسے، غور کیجئے گا۔ تو سارے نبیوں کی تخلیق دو چیزوں سے، تراب کن فیکون، تراب کن فیکون۔ اور اب مومن، تو مومن کیسے بنائے؟ اللہ نے ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یا ایھا الذین آمنوا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ۔ ہم نے مومنوں کو بھی پہلے تراب سے بنایا۔ ایسے ہی کوئی ادھر نہیں آتا وہ ہے جس میں تراب ہے۔ یار میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، کوئی اور تو آ کے دکھائے، نہیں آئے گا کوئی نہیں۔ اور آپ کو زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کتنا بھی زور لگائے کہ دنیا ادھر آئے، نہیں آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، او اہل بیت تمہارے نزدیک نجاست آئے ہی نہیں۔ بہت ہی آسان لفظوں میں، اور اہل قلم اہل ادب بیٹھے ہیں تو مجھے لطف نہیں آئے گا کہ اگر میں یہاں پر شعر نہ دوں۔ دیکھ لیا نا کون آتا ہے اور کون نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آیت تطہیر نے یہ کر دیا عیاں، آیت تطہیر نے یہ کر دیا عیاں، جو رجس ہے وہ آل محمد سے دور ہے، جو رجس ہے، جو رجس ہے۔ توجہ ہے میرے دوستوں، پوری توجہ سے۔ علیم علیم تخلیق دیکھتے آئیے گا۔ اللہ نے نبیوں کی تخلیق بھی دو چیزوں سے کی، پہلے تراب
پہلے کن فیکون نہیں ہوتا. ہاں کن فیکون تو بعد کی بات ہے, پہلے تراب ہے. یار میں جملہ دوں تو پھر سنیں, مجھے پتا ہے یہ وہ جھولیاں ہیں جو کسی کا ضائع نہیں جانے دیتی, اس وجہ سے ہر جگہ پہ میں جملہ نہیں دیتا. یہ مجمع ہی ایسا ہے کہ مجھے دل کہتا ہے کہ یہاں پہ جملہ دوں. بھائی صاحب, جب تراب ہی کن فیکون سے پہلے ہے تو پھر ابو تراب کتنا پہلے ہوگا؟ توجہ فرمائی آپ نے. تو انبیاء کو دو چیزوں سے, پہلے تراب پھر کن فیکون. مومنوں کو پہلے تراب پھر نطفہ, پہلے تراب پھر نطفہ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جہاں پہ خطا کے امکانات ہیں وہ اسی سبب سے تو ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تراب پھر نطفہ. تخلیق بتائی. اچھا, نبیوں میں بھی سیم چیز, مومنوں میں بھی سیم چیز. شرط ہے مومن ہو, شرط ہے مومن ہو. اس میں تراب رہتی ہے, پہلے تراب پھر نطفہ. ٹھیک ہے, تو پھر منکر کون ہے؟ ہاں, منکر کون ہے؟ یہ الفاظ ہیں قرآن کے. ہاں, قیامت کا دن ہوگا, ظالم اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, تھوڑی سی مجھ میں بھی تراب ڈال دی ہوتی. معلوم ہوا کہ ان کے منکروں میں تراب ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تخلیق. اب آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کی تخلیق اور ہے, مومنین کی تخلیق اور ہے, منکروں کی تخلیق اور ہے. ہاتھوں میں آ گیا, سنتے جائیں, ہاتھوں میں آ گیا. یہ ہے علی کا بیٹا, یہ ہے علی کا بیٹا. عباس ہے علی کا بیٹا, حسن اور حسین نہیں, وہ علی کے بیٹے تھے. یہ عباس علی کا بیٹا ہے. اور یہ نظام ہے, شروع سے نظام رکھا ہوا ہے کہ محمد کی حفاظت علی کریں گے, تو محمد کے بیٹوں کی حفاظت علی کے بیٹے کریں گے. مجھے آپ سے آج باتیں کرنی ہے. آج ہو سکتا ہے کہ اگر 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے, گھبرائیے گا نہیں. ٹھیک ہے, اور کیجئے گا جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کس کے بیٹے؟ علی. اور وہ کس کے بیٹے؟ کیسے؟ تو سنیں, یہ الفاظ ہے قرآن کے. گھبرا کرنا سنیے گا, میں ثابت کروں گا قرآن سے کہ وہ علی کا بیٹا, یہ حسنین کریمین نبی کے بیٹے. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. ارشاد ہوا, گھبرا کرنا سنیے گا مہربانی کر کے. ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میرے حبیب, ان کے پاس جب ساری معلومات آ گئی پھر بھی نہ مانے. فمن حاجک, جو پھر بھی تم سے محاجہ کرے, آئیں بائیں, اس کو اردو میں کہتے ہیں آئیں بائیں کرے. ہاں, تو پھر یعنی اب یہاں پر لفظ علم کی معنی ہے قرآن, یعنی جو قرآن بھی نہ مانے انہیں یہ پنجتن پہنچیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. محمد, اگر یہ قرآن کے باوجود بھی انکاری ہو جائے تو پھر بلانا اپنے بیٹوں کو.
پتا چلا عباس ہے علی کا بیٹا، حسنین ہے نبی کے بیٹے۔ میں رک رہا ہوں 2 منٹ کے لیے، رک رہا ہوں یہاں پر۔ میں اپنے جوانوں کی خاطر، میرے احباب، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ ان ساری چیزوں سے واقف ہیں۔ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، آیت مباہلہ پڑھی ہے، تو اس میں اللہ نے حسنین کو نبی کا بیٹا کہا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ آیت کا نزول دیکھیں اور صداقت کا خروج دیکھیں۔ جس انداز میں آیت آئی اس انداز میں آل محمد چلے ہیں۔ کیسے چلے؟ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، پہلے بیٹے، تو بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھا، ونسانا، تو سیدہ کو بعد میں رکھا، وانفسنا آخر میں آیا، تو علی کو۔ آل محمد نام ہے اس ذات کا جس کو چلتا ہوا دیکھو، آیت کو اترتا ہوا۔ یا یوں کہوں کہ یا تو قرآن ان کو دیکھ کے اترتا ہے یا یہ قرآن کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ اچھا 1 منٹ کے لیے روکوں گا، 1 منٹ کے لیے روکوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا عباس ہے علی کا بیٹا، یہ ہے نبی کے بیٹے، لیکن تھے تو علی کے نا، تھے تو علی کے، یہ تو مباہلے کے بعد ہو گئے نبی کے۔ ٹھیک ہے؟ کیسے؟ سنو سنو، معاملہ کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس زمانے میں حضور کے ایک بیٹے ابھی زندہ تھے، جناب ابراہیم زندہ تھے، حیات تھے، تو لے جاتے اپنے بیٹے۔ اللہ نے کہا تھا نا بھائی، جب نبی کو کچھ کہا جائے اور نبی وہ کرے جو نبی کا دل چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی تو وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو بولتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہے تو چلے گا اس کی مرضی کے بغیر کیسے؟ جو ہے نا میرے دوستو، تو نبی سے کہا وہ اپنے بیٹے لائیں، تو اپنے بیٹے لے کے جا، تو گھر تو اپنا بھرا پڑا تھا تو لے جاتا نا اپنا بیٹا۔ تو نبی وہاں سے جواب دیں گے، نجران کے وادیوں سے، وہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نبوت کے بیٹے مانگ رہا ہے، نبی کے بیٹے نہیں مانگ رہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ نبوت کے بیٹے مانگ رہا ہے، جسے نبوتیں اٹھا اٹھا کے چلے، انہیں حسنین کہتے ہیں۔ ادھر بھی مہر ہے، ادھر بھی مہر ہے، جسے نبوتیں اٹھائیں اسے حسنین کہتے ہیں، جسے امامتیں اٹھائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ اپنے بیٹے لے آؤ، اپنے بیٹے لے آؤ۔ مانگے کس کے؟ نبی کے۔ ابنانا و ابناکم، مانگے تو نبی کے تھے نا۔ اب گنتے آئیے گا، گنتے آئیے گا۔ اللہ نے مانگے نبی کے، نبی لایا علی کے۔ کمال ہے، کمال ہے، علی کی عزت کی قسم ہے، کمال ہے۔ اللہ نے مانگے نبی کے، وہ لایا علی کے، تو کوئی تو بھونکتا، کوئی تو بولتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوئی تو بولتا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مانگے تیرے، لایا علی کے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا کہا؟ وَنِسَانَا، تو
اپنی خواتین لے آ، وہ اپنی خواتین لے آئیں. خواتین خواتین خواتین، پھر کہتا ہوں لفظ استعمال ہوا ہے نساء. لفظ نساء کا مطلب کیا ہے؟ چلتے ہیں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. سورۃ بقرہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لفظ نساء کی معنی کیا ہے؟ اللہ نے کون سا رشتہ مانگا ہے، کون سا رشتہ لے کے آ، اللہ نے کہا نساء. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. سورۃ بقرہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. فرعون وہ ہے جو تیرے بیٹوں کو ذبح کرے گا، وَنِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دے گا. تو لفظ نساء کا مطلب کیا ہوا؟ بیٹی. ٹھیک ہے، بیٹی. پھر سورۃ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ جعلکم ازواجا، اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے، من رجل و نساء، شوہر اور بیوی. تو نساء کی ایک معنی ہے بیٹی، ایک معنی ہے بیوی. نہیں کہاں، ابھی رکو. پھر کہا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم من رجل و نساء، اللہ نے تمہیں دو شخصیتوں سے پیدا کیا، ایک رجل باپ، نساء ماں. تو رشتے کتنے ہو گئے؟ بیٹی، بیوی، ماں. بیٹی، جاگنا، بیٹی، بیوی، ماں. گھر تو نبی کا بھی بھرا پڑا تھا تو لاتا نہ کسی کو، لیکن کیا کروں، بیٹے مانگے وہ بھی علی کے گھر سے لایا، اور نساء مانگی وہ بھی علی کے گھر سے لایا. یار یہ علی ہے کون؟ سمجھنا کہنا کیا چاہتا ہوں. مانگو نبی سے، ملے علی سے. تو اس سے بڑھ کر اور خدا کیا دکھائے کہ جب علی نبی سے مانگا جائے تو نبی لیتا علی کے گھر سے ہے، تو تمہیں کیوں موت آتی ہے علی سے لیتے ہوئے؟ جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں تھوڑا غور کیجئے گا، زیادہ زحمت نہیں. اللہ نے کہا بیٹے لیا، وہ بھی علی کے، مانگے نبی سے، لایا علی کے. ٹھیک ہے. خواتین مانگے نبی سے، لایا کہاں سے؟ سوچنے کا مقام ہے نا. لیکن کسی میں جرأت تھی جو بولتا؟ کیوں یہ جرأت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ مقابلے میں آنے والے پڑھے لکھے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے مانگے کیا تھے؟ نساء. تو نساء میں کتنے رشتے ہوئے؟ خوا. اللہ نے کتنے رشتے مانگے؟ بیٹی، ماں، بیوی. بیٹی، ماں، بیوی. اور نبی لایا کتنی؟ ایک. تو کوئی تو کہتا اللہ تو 3 رشتے مانگ رہا ہے، مصطفیٰ آپ ایک لا رہے ہو. تو نبی جواب دے گا اللہ نے رشتے مانگے ہیں نا مصطفیٰ کے، کہ بیوی بھی ہو، بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو. تو چلو ایسی بیوی دکھاتا ہوں، اس جیسی بیوی کوئی نہیں، اس جیسی بیٹی کوئی نہیں، اس جیسی ماں کوئی نہیں.
توجہ فرمائی آپ نے، توجہ فرمائی. اور پھر کیا کہا؟ پھر کیا کہا؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. وہ بھی اپنے نفس لائیں گے، تو بھی اپنے نفس لے آنا. ٹھیک ہے. انفس کہتے ہیں نفوس کو. یہ پلیولر ہے، جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ. وہ اپنے نفس لائیں گے، تو اپنے لفظ لے آنا. تو مانگے تو بہت سارے تھے نا. تو اب نبی کی ریسپانسبلٹی کیا بنتی ہے کہ ڈھونڈے. ٹھیک ہے، ڈھونڈے. پہلے تو دیکھو یہ نفس ہے کیا ہے. نفس کہتے ہیں اسے جو ہو بہو اس جیسا ہو. ٹھیک ہے. تو اب نبی نے تلاش تو کیا ہوگا نا. اب نبی ملکوت اعلیٰ سے لے کر تحت الثری تک، یار اس سے بڑے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. نبی نے تلاش کیا ہوگا کہ دیکھوں کون ہے عرش اعلیٰ سے لے کر تحت ثری تک کوئی ہے مجھ جیسا. تو بھائی صرف مدینہ نہیں تھا، نبی نے کائنات چھانی. کوئی علی کے سوا نبی جیسا نہیں تھا. کمال ہے، کمال ہے. اللہ نے 3 چیزیں مانگی، تینوں علی کے گھر سے. توجہ ہے میرے دوستو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا کمال ہے. یہ جو آیت ہمارے پاکستان خدا سلامت رکھے، کیونکہ پاکستان باقی ہے تو ہم باقی ہیں. پاکستان زندہ باد ہے تو ہم بھی زندہ باد ہیں. نمک حرام ہیں وہ لوگ جو کھائیں بھی پاکستان کا اور بھونکیں بھی پاکستان میں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو پھر اس پاکستان میں ایک پرائم منسٹر گزرے ہیں، نام نہیں لیتا، پہنچ جائیں گے آپ. وہ بہت بڑے پیر ہیں. میں تبصرہ تو اس سے خیر بڑے پیر ہیں. ان کے ماموں ہیں، شروع سے ہی مسلمانوں کے ماموں نے کام بڑے خراب کیے ہیں ماموں نے. ٹھیک ہے. تو زندہ باد. تو وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے پیر بھی تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے. اس میں انہوں نے اس آیہ مباہلہ میں بحث فرمائی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مباہلہ ہوا تھا اس مباہلے میں نبی سے جو اللہ نے مانگا کہ آپ بیٹے لے آؤ اپنے، اور اپنے نساء لے آؤ اور اپنے نفس لے آؤ، تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کا مطلب ہے خود. تو نفس کی جگہ پہ تو وہ خود گئے. حسنین کیونکہ چھوٹے تھے اس وجہ سے بیٹوں کی جگہ پر وہ علی کو لے گئے، اور نساء کی جگہ پہ وہ سیدہ کو لے گئے. بڑا زور لگایا، امامتوں میں تو الجھ گیا، عصمت میں نہیں پڑھ سکا. بولو سیدہ کے بارے میں بات تو کرو، پتا چلے گا. توجہ ہے. تو انفسنا کی جگہ پہ وہ خود گئے، اور ابنانا کی جگہ پر وہ اپنے داماد علی کو لے گئے. اب دیکھو پھنستا کیسے ہے. اپنے داماد کو لے گئے. کیوں لے گئے؟ اب وہ نیچے تفسیر میں جو تعلیقہ ہے وہ لکھتے ہیں اس لیے لے گئے کہ قانون میں، شرافت میں جو شریف داماد ہوتے ہیں وہ بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں. بھائی پھنس گیا، یہ تو پھنس
حافظ جی پھنس گئے پیر صاحب. تو بھائی یہ کہہ کیا رہے ہو؟ کہا وہ داماد کو لے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ شریف داماد بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں. تو فیصلہ تو تم نے کر دیا، باقیوں کے ہوتے ہوئے علی کو لے کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی یا داماد نہیں ہے یا شریف نہیں ہے. یہ ہے محمد کے بیٹے اور میرا غازی علی کا بیٹا. نام رکھ دیا گیا. اب بڑا ہوا. صرف بصائر الدرجات سننا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے عباس کا چلنا کیسا تھا. میں دو لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں. اگر تمہارے سینوں میں سمندر فلا کا ہے تو جھوم نہ گئے تو پھر میں نے عباس کا چلنا پڑھا ہی نہیں ہے. یہ الفاظ ہے بصائر الدرجات کے. کہتے ہیں دونوں بہنیں چھپ چھپ کے دیکھتی ہیں کہ عباس چلتا کیسے ہے. جب پہلی نے دیکھا، بڑی نے دیکھا تو چھوٹی کو بلایا، ادھر آ ادھر آ. جب قریب آئی، اب پہلے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا ہے میرا غازی، جیسے چلتا ہے ویسے بڑی نے چھوٹی سے کہا ہوا تمرو کمرور علی، یہ چلتا میرے پاپا کی طرح ہے. سمجھ میں آئے؟ ہاں. تمرو کمرور علی، یہ چلتا علی کی طرح ہے. چھوٹی سے رکا نہ گیا، چھوٹی سے رکا نہ گیا. ایک مرتبہ اسی بصائر کی ایک روایت پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ اندر آئے. آگے علی چل رہے ہیں، ادھر شہزادی نے عباس کا ہاتھ پکڑا، پیچھے عباس چل رہا ہے، بہن نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اشارہ کر کے کہتی ہے، اشارہ کیا، بتانا کیا چاہ رہی ہے؟ زینب دیکھ، بڑا بھی علی ہے، چھوٹا بھی علی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ ہاں ہاں. علی کے ہاتھوں کا پالا ہوا ہے، جسے گود میں علی نے تیر و تبر سے کھلایا ہو. ہاں، بچے بچپنے میں اپنے جیسوں سے کھیلتے ہیں. قمر بنی ہاشم ہے تو بچوں سے کیسے کھیلے گا؟ تو علی نے پہلے دن سے ہی راز رزم، ادیب لوگ بیٹھے ہیں، مجھے زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے. راز رزم عباس کو جو سکھائے، اس میں بچے عباس کے سامنے ٹکتے نہیں تھے. ارے بچے کیا اچھے نہیں ٹکتے تھے. اور جو ہے غور کیجئے گا جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. علی نے شروع سے عباس کو بچوں سے نہیں لڑایا. بڑے آئے اور بڑے گئے، بڑے آئے اور بڑے گئے. اور جب جاتے تھے تو وہ بھی جا کے کہتے تھے وَتَرْحَبُ کَحَرْبِ عَلِيٍّ، تلوار بھی باپ کی طرح چلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ یار میں کیسے سمجھاؤں؟ جس کے پیر علی کی طرح چلے، جس کے ہاتھ علی کی طرح چلے، اسے دنیا عباس کہتی ہے. جملہ سنیں، زیادہ زحمت نہیں، جملہ سنیں. صفین غازی لقب اسی جنگ سے پڑا، جنگ صفین سے. لوٹے تو بہت تھے
لیکن جیسے غازی لوٹا ویسا کوئی نہیں لوٹا۔ کون سی جنگ تھی کہ علی زندہ نہیں آئے؟ تو جنگ سے زندہ آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ غازی۔ تو ساری جنگوں میں علی تو زندہ آ گئے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ بھائی یہ اتنی جنگیں، علی 44 جنگیں لڑ رہا ہے، ویسے تو 84 تھی لیکن سپہ سالاری کے اعتبار سے 44 جنگوں میں علی جا رہے ہیں، تو جو جائے اور جی کے واپس آ جائے اسے تو غازی کہتے ہیں نا۔ تو کوئی تو کہے کہ علی بھی غازی تھے، لیکن نہیں، صفین میں علی خود عباس کو غازی کیوں کہہ رہا ہے؟ سنیں گے تو سنیں۔ یہ جو جنگ ہے وہ جنگ ولایت اور منکر ولایت کے درمیان میں ہے۔ یار میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، جنگ صفین، ایک طرف ولایت، ایک منکر ولایت جسے منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان جنگ ہے۔ علی نے اعلان کیا، کہا کہ کون ہے جو یہ 1 لاکھ کی فوج کو تہس نہس کرے؟ بیٹے کھڑے ہیں، 6 بیٹے کھڑے ہیں۔ حضرت محمد حنفیہ نہیں تھے اس وقت، نہیں تھے، وہ اس جگہ پہ نہیں تھے، 6 بیٹے تھے ٹوٹل۔ یحییٰ، جعفر، عون، عباس، حسن، حسین۔ کتنے بیٹے؟ کون ہے من لہم، کون ہے جو ان کو تہس نہس کرے گا؟ حسنین آگے بڑھے، بابا ہم جائیں گے۔ نہیں، تم سے نہیں، میں اپنے بیٹوں سے کہہ رہا، تم ہو نبی کے بیٹے، یہ جائیں گے علی کے بیٹے۔ یار جاگنا جو آپ کو، میں غور کریں، جائیں گے تو پہلے عون آ گیا ہے، بابا ہم جاتے ہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ کچھ چاہیے؟ ہاں، آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار اور 1500 کا لشکر مجھے دے دیں۔ کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ بس فجر ہو رہی ہے، مغرب کے وقت آپ کے منکروں کا ڈھیر لگا کے آؤں گا۔ دیر ہے، جلدی چاہیے۔ جعفر آگے بڑھے، بابا ہم جاتے ہیں، کیا چاہیے؟ گھوڑا آپ کا، تلوار آپ کی، 1000 کافی ہے، یہ 1 لاکھ کو تہس نہس کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ ظہرین آپ کی ختم نہیں ہوگی، اور ان سب کو میں نہیں اور جلدی چاہیے۔ یار میں کیا کروں؟ یحییٰ آگے بڑھے، بابا میں جاتا ہوں، کیا چاہیے؟ آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار۔ بھائی صاحب تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار، یہ تو میں پہلے دن پڑھا تھا، جس کا گھوڑا اس کا رجز پڑھے، جس کی تلوار شجرے کھنگالے۔ بھائی صاحب ہوشیار ہو کے بیٹھنا، کا یاد رکھو۔ کیسے لاؤ گے؟ کہ مجھے 500 بہت ہے۔ بہرحال مولا کائنات نے منع کیا، اب بڑھا وہ جو سب کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو تھے ستارے، اب بڑھا ہے قمر، اب بڑھا ہے چاند۔ بابا
ہم جاتے ہیں. غازی ایسے نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں. عباس کیا چاہیے؟ گھوڑا، تلوار، لشکر. کتنی دیر میں آؤ گے؟ کہا نہ آپ کی تلوار چاہیے، نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ آپ کا لشکر چاہیے. اور آنے کی بات ہے تو میں جاؤں گا ایسے کہ تیرے پہلے منکر کا گلا کاٹوں گا، اس کا سر زمین پہ نہیں گرے گا تب تک آخری گیا. مسکرایا علی، ختم کیا. مسکرایا علی. تو پھر کچھ چاہیے نہیں؟ کہا نہیں مجھے بھی چاہیے. کیا؟ آپ کی اجازت، حسین کی مرضی. میں نے پڑھ دیا. علی نے اجازت دی. حسین قریب آ کے کہتے ہیں میری مرضی کہتی ہے نا میری مرضی، تو اب میری مرضی کے بغیر جنگ نہ کرنا. یار میں نے پہنچ گئے ہم. علی کی بیٹیاں کل مدینے پہنچ جائیں گی، لیکن مدینے سے پہلے وہ محمد کی بیٹیاں کربلا پہنچی. مقاتل نے بڑے عجیب الفاظ کہے ہیں. مقاتل نے لکھا ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دے سکتا، آج میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس 2-4 جملے سنتے جائیں. مقاتل نے لکھا ہے جیسے ہی علی کی بیٹیاں کربلا پہنچی ہیں تو زینب اتری نہیں ہے، زینب گری ہے. جیسے گری عباس کی بہن. میرا سید الساجدین آگے بڑھا، پھپھی کو سہارا دیا، کہا سجاد. جی بوا. بشیر سے کہہ دو باہر نکل جائے، جابر سے بھی کہہ دو باہر چلا جائے. سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو اب سجاد سے کہتی سجاد اب تو بھی چلا جا. بوا میں تو آپ کا بچہ ہوں، کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا نہیں، آج میں حسین کی لاش پہ ایسے آؤں گی جیسے میری ماں قیامت میں آئے گی. کیا کیا؟ سجاد نے پیچھ لی. جانتی تھی نا وہ تو غیرت کا امام ہے، کہیں میرا سر ننگا دیکھ کر مر نہ جائے. بھائی کے قبر پہ چادر اتار کے رکھی اور کہا دیکھا شام کی دیواروں پہ تیری فتح کا نشان لگا کے آئی ہوں، تیرا سجاد بچا کے آئی ہوں. مقاتل نے لکھا ہے زینب نے دعائیں کی ہیں کہ حسین مجھ سے بات کرے. قبر حسین سے ایک آواز بھائی میں دعا کا جملہ ہے، جنہوں نے ابھی تک کچھ مانگا نہیں ہے دامن دل پھیلاؤ اور دعا مانگو دعا. علی کی بیٹی نے دعا کی. حسین نے ایک ہی جملہ کہا، زینب سارے آ گئے میری سکینہ. علی کی بیٹیاں وہاں بیٹھی رہیں، خیمے لگائے گئے. اب سید الساجدین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا جو پڑوس میں رہتے تھے. ان کی طرف بشیر ابن جزلم گئے اور کہا حسین کا بیٹا زین العابدین آیا ہے، جنہوں نے کربلا کے شہیدوں کو دفنایا تھا، ان سب کو بلایا ہے. کچھ تو لالچ میں آئے،
کچھ مودت میں آئے، جیسے ہی پہنچے میرے سجاد کے پاس تو کہنے لگا مجھے بتاؤ، سارے لاشیں تو حسین نے دفنائے تھے، اب مجھے اتنا بتاؤ حسین کا لاشا کس نے دفنایا؟ 7 لوگ آگے آئے، سب نے کہا، کسی نے کہا میں نے پتھر ہٹائے، کسی نے کہا میں نے گڑھا کھودا، کسی نے کہا میں نے قبر بنائی، کسی نے کہا میں نے اٹھایا، کسی نے کہا میں نے لٹایا، کسی نے کہا میں نے مٹی ڈالی۔ ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، میرے سجاد نے اسے بلایا، اتنا رو کیوں رہا ہے؟ رونا تو سجاد کا کام ہے، رونا تو ہماری قسمت ہے۔ وہ قریب آ کے کہتا ہے میں نے حسین کو قبر میں دیکھا لیکن بڑا عجیب رنگ تھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا حسین اس کے سینے پر کوئی گوشت کا ٹکڑا تھا جسے حسین یوں گلے لگا کر سو رہا تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا عباس کا بازو تھا یا قاسم کا ٹکڑا تھا، بس یہ کہہ رہا تھا۔ یا سجاد گر کے کہتا ہے نہ عباس کا بازو تھا نہ قاسم کا ٹکڑا تھا، اور یہ میرا چھوٹا اصغر تھا جو بابا کے ساتھ پامال ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ہائے وقت کے امام، آج زہرا کا آخری لال بھی یتیم ہو گیا، آج آل محمد کا آخری چراغ بھی یتیم ہو گیا۔ لیکن ان کا قانون ہے اپنے لیے آنسو نہیں بہتے، جو بھی یا ابن الشبیب ان کنت باقیا فابکی علی الحسین، جب بھی آنسو نکلے تو ہمارے دادا حسین پہ رو لیے۔ یا امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول فرمائے، آپ کے بابا گزر گئے ہیں، آپ کا جد بھی گزر گیا، ہم کہتے ہیں مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، دفن بھی کیا۔ میں سلام کرتا ہوں ارے اس وقت کے امام کو جسے سجاد کہتے ہیں، باپ کا لاشا رکھا تھا، وہ رسیوں میں بندھا جا رہا تھا اور روتا جا، او بابا او مجھے معاف کرنا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على قوم الظالمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہا ہم سب کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، خدمت گزاران فرش عزا، نوح خان، مرثیہ خان، سوز خان، سلام خان، ذکر کرنے والے جتنے بھی گنہگار ہم لوگ یہاں پر ہیں، تجھے واسطہ ہے علی کی بیٹیوں کا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری اس عبادت کے عوض بس لالچ یہ ہے کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ پالنے والے ہمارے وجود سے نبی کی بیٹی کو راضی خوش ہو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، جن مومنین کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں پر فرما۔ پروردگارہ جنہیں دیے ہیں انہیں نیک و صالح بنا کے عطا فرما، بچیوں کے اچھے نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، غیرت کے امام سید الساجدین کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و کامل عنایت فرما۔ یا الہ العالمین تجھے واسطہ ہے مسافر شام کے سفروں کا، جو مومنین مومنات سفر میں ہیں، کل رات کو میں غریب الغربا کے شہر جا رہا ہوں، آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں، انشاءاللہ دعاگو رہوں گا۔ کل رات کو ہی 1 بجے میری فلائٹ ہے، تو آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہوں۔ لیکن آج میرے سادات غیر سادات جتنے بھی ہیں، میرے سینوں پہ نام لکھے ہوئے سب کے،
بس آج کی مجلس کے لیے دعا کرتا ہوں مالک آج کی مجلس کا ثواب رضا کی زیارت میں نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا آج کے یتیم کے ظہور میں تعجیل فرما، جو آج یتیم کر دیا گیا اس مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما، جیسا عزادار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و علیہا و بعلہا و بنیہا صلی اللہ علیہ وسلم۔